الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ثم استوى إلى السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف فسواهن 7 سماوات پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں دوبارہ اپنے انعامات کو یاد دلایا ہے کہ اللہ رب العزت نے
تمہیں نیز سے ہست کیا، عدم سے وجود بخشا، زندگی دی، اور اس زندگی کے بعد تمہیں موت دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ اس کائنات کی تخلیق کس طرح سے ہوئی اس کے بارے میں بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کو بنایا۔ اتوار کے دن سے یہ کائنات بننی شروع ہوئی اور جمعہ کے دن پر اس کا اختتام ہوا، اور آخری ساعت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ 6 دن فرمایا کہ تمہارے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر تھا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی، اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کا سب بنایا، لیکن کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم، اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے یہ سارا نظام قائم کیا، آسمان کا چھت بنایا، زمین کا فرش بنایا، چاند سورج ستاروں کے قمقمے لٹکائے، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت رکھی، پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا، رات دن کو پیدا فرمایا، تاکہ ساری کی ساری چیزیں آدم اور اولاد آدم کے کام آ سکیں۔ جس طرح ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو اس کو ٹھہرانے کے لیے اس کے آنے سے پہلے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرایا جائے گا، خوراک کا انتظام کیا ہوگا، اس کی خدمت کا کیا ہوگا، تاکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ سارا نظام بنا دیا تاکہ انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ والذی، فرمایا وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب۔ اس کی پیدائش کے اوپر اجمالی نظر ڈالیں تو اس زمین کے اندر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری نگاہ پانی پر پڑتی ہے، اور جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی پیدائش سے پہلے، زمین کی تخلیق سے پہلے صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا، تو اب بھی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، تو چوتھائی حصہ جو ہے وہ خشکی کا، 3 حصے پانی کے ہیں۔ اور پھر اس پانی کے اندر، ان سمندروں کے اندر اللہ کے جو عجائبات ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو خشکی کے اندر موجود ہیں۔ پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے، وادیوں کا سلسلہ بھی ہے، غاروں کا سلسلہ بھی ہے، سنگلاخ زمین بھی ہے، پتھریلی زمین بھی ہے، نرم زمین بھی ہے، اور اس کے اندر باغات بھی ہیں، اور طرح طرح کے جانور اس کے اندر جاندار پائے جاتے ہیں جو انہی سمندروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور انہی کے اندر پروان چڑھتے ہیں، انہی کے اندر مر کھپ جاتے ہیں۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ان سمندروں کا جو پانی بنایا ہے اس کو کھارا رکھا ہے کہ اگر یہ پانی کھارا نہ ہوتا، میٹھا ہوتا، تو میٹھا ہونے کی وجہ سے اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی اور سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے وہ زندہ نہ رہ سکتی۔ تو اللہ نے اس کا پانی کھارا بنا دیا اور پھر اس کے اوپر موجوں کا سلسلہ رکھا ہے، ہوا چلتی ہے، پہاڑوں کی طرح سے موجیں اٹھتی ہیں، اس کے اندر جہاز رانی ہوتی ہے، کشتیاں چلائی جاتی ہیں، غوطے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر کر دی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمین میں ہماری نگاہ پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جو آبی ذخائر ہیں انسانوں کے لیے، نباتات کے لیے اور حیوانات کے لیے، جو میٹھا پانی ہے وہ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کے اوپر لاد دیا ہے برف کی صورت میں، اور اس کے ذریعے سے حیوانات کو بھی زندگی مل رہی ہے اور نباتات کو بھی زندگی مل رہی ہے۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر مختلف قسم کے جانور ہیں اور مختلف قسم کے وحوش اور طیور ہیں، پرندے ہیں، جنگلی جانور، درندے، پھاڑنے والے۔ اور پھر ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے مختلف شکلیں رکھ دی ہیں۔ بعض آتش فشاں پہاڑ ہیں کہ جہاں آگ جل رہی ہے اور پتھر اور جو چیز بھی سامنے آتی ہے وہ راکھ بن جاتی، اور بعض ایسے پہاڑ ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے جنگلات ہیں، تناور درخت ہیں جو انسان کے لیے کام آتے ہیں، جلانے کے لیے، تعمیرات کے لیے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ مختلف رنگتوں کے پہاڑ ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہیں، اور کوئی بالکل سیاہ ہیں، اور کوئی بالکل خالی ہیں، کسی قسم کی وہاں پر درخت نہیں اگتے، اور وہاں پر کوئی تر و تازگی نہیں، صرف چٹانیں ہی چٹانیں ہیں، اور وہ چٹانیں بھی انسانوں کے کام آتی ہیں، تعمیرات کے، قلعوں کے بنانے میں۔ پھر اس زمین کے اندر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وادیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، جہاں آبشاریں پھوٹتی ہیں، نہریں اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہیں، طرح طرح کے پھل اور پھول کھلتے ہیں، اور مختلف قسم کے وحوش اور پرندوں کی وہاں پر حمد و تسبیح جاری ہوتی ہے، اپنی اپنی آوازوں میں اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، خوشنما منظر، کہ جس کو دیکھ کر کے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں بعض ایسی وادیاں ہیں اور ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں کوئی جانور، کوئی جاندار پہنچتا نہیں کہ موت کے گھاٹ پہ پہنچ جاتا ہے، جہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہیں، اور جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی گھاس نہیں، ریگستان ہی ریگستان۔ اور پھر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو غاروں کا ایک سلسلہ ہے، اور غار بھی پھر مختلف قسم کے ہیں۔ بعض ایسے غار ہیں کہ سخت گرمی کے اندر اتنے ٹھنڈے ہیں کہ پانی جم جائے، اور سخت سردی کے اندر اتنے گرم ہوتے ہیں کہ جو جنگلی جانور ہیں جو باہر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے سردی سے،
وہ ان غاروں میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، اور بعض غار ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی جانور پہنچا نہیں اور موت کی آغوش میں گیا نہیں، اس لیے کہ وہ غار ایسے ہیں کہ جہاں پر جو آتش فشاں پہاڑ ہیں جب وہ بجھ جاتے ہیں تو ان غاروں کے ذریعے سے وہ سانس لیتے ہیں اور زہریلی ہوا اور گیس وہاں سے نکلتی ہے، اور جب کوئی جانور وہاں پہنچتا ہے تو زہریلی گیس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر زمین کے اوپر نظر ڈالیں تو زمین کا وہ حصہ ہے کہ جو نرم ہے، جہاں آپ ہل چلاتے ہیں اور آپ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور طرح طرح کے اناج اور غلے اگاتے ہیں۔ زمین کے اس حصے کے اوپر تعمیرات ہوتی ہیں، آبادیاں قائم کی جاتی ہیں۔ پھر انسان غور کرے تو نباتات کا ایک سلسلہ، اور نباتات میں پھر لاکھوں قسم کی نباتات ہیں، بعض انسان کی شکل و صورت کے اندر ہیں، بعض کسی جاندار کی شکار کرنے والی نباتات ہیں، اور طرح طرح کی ان کے اوپر پھل اور پھول لگتے ہیں۔ بحر الکاہل کے جو جزیرے ہیں، میں وہاں پر ایک ایسا درخت ہے 8 مہینے تک پھل دیتا ہے، اور اس کا پھل روٹی کی طرح ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ اسی کو روٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں توڑ کر۔ بعض تناور درخت ہیں لمبی لمبی عمروں والے، تو نباتات کے اندر غور کریں تو ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے جانور بنائے، اور جانوروں کے اندر پھر ہزاروں قسمیں ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ اللہ نے کس لیے پیدا کیے؟ تمہارے لیے، کہ طرح طرح کے نفع تم ان جانوروں سے اٹھاتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ان کی گوشت، ان کے خون اور گندگی کے درمیان سے اللہ تمہارے لیے تر و تازہ دودھ مہیا فرماتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو۔ والخیل والانعام والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر، گدے تمہارے بار برداری کے کام آتے ہیں، اور تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو، ان سے زینت حاصل کرتے ہو، اور انہی جانوروں کی کھالوں سے تمہارے خیمے بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کے سارے جانور کس لیے پیدا کیے؟ تمہارے لیے پیدا کیے۔ تو فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، اے انسان، یہ سب تمہارے لیے پیدا کی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ ہے، کہ جس ذات نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تو پھر اے انسان تو اس کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے کیوں جھکتا؟ جس ذات نے تمہارے نفع کے لیے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کسی نہ کسی واسطے سے تمہیں نفع ملتا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو،
اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ، کہ جس ذات نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تو یہ سب کچھ تمہیں ملے ہی گا، اس کے لیے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے پیدا ہی تمہارے لیے کر دیا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس ذات نے زمین کو پیدا کیا، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر 7 آسمان قائم کیے، تو وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتی ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتی ہے، جس نے جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہارے مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت